اچھا، اسی حدیث میں یہ بات آئی کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو لقمہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیا. اس کے کہتے ہیں اس کو لقمہ دینا امام کو، جب اس کو غلطی لگے تو یاد دہانی کروانا. وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1234 اور مسلم میں 949، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو لقمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، غلطی سے، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں اس کی غلطی کی طرف. یہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں، مثلا امام نے پہلی رکعت میں وہ تشہد بیٹھ گیا، حالانکہ نہیں بیٹھنا تھا، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے غلطی کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کسی نے نماز اللہ اکبر کہہ کے نیت کی ہے یا اس کو کوئی لقمہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ اکبر تو نماز کا حصہ بھی ہے نا. لہذا سبحان اللہ کہہ کر غلطی کو متوجہ کیا جائے، بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں موجود. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں امام کو اس کی غلطی پر متوجہ کریں. تو عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں بولیں گی، کیونکہ ان کی زبان کا بھی پردہ ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں گی، اور جو مرد مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں گے. مگر یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ نسوانی آواز میں کشش تو ہوتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے نماز میں بھی یہ ہدایت فرما دی کہ اگر جماعت کے ساتھ عورتیں پڑھ رہی ہیں، پچھلی صفحہ میں ہوتی تھی امام اگر بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر ٹوکے، اور اگر عورت محسوس کرے کہ امام صاحب سے غلطی ہوگی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، گانا نہیں گانا، ڈانسنگ نہیں کرنی، صرف سبحان اللہ ہی کہنا تھا. دین نے ہضم نہیں کیا اس کو کہ مردوں کا مجمع، مسجد نبوی، صحابہ اور سبحان اللہ کہہ رہی ہے، اور ہاتھ پر ہاتھ مارے. وہ بھی اس طرح نہیں کیے تو تاڑی بن جائے، یہ بھی موسیقی ہو جائے. اس طرح اس کی طرف سے کہ وہ آواز سے توجہ کرے امام کہ بی بی کو ٹوک رہی ہے کہ مجھ سے غلط